بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کریں. خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں جی, اور خبریں ہیں کہ کل کا دن پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کے آیا, اور آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں. کہ کل جو بنی گالہ میں اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت, اور اس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جمع تھی, جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس, ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ملٹری آپریشنز سمیت کافی اہم شخصیات اور اعلیٰ حکام شریک تھے, اور کافی معاملات کا جائزہ لیا گیا. اور سعودی عرب سے وزیر اعظم عمران خان کیا لے کر آئے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا, اور سعودی عرب اور پاکستان کے مستقبل کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے. تو کل جیسے ہی, کل کا دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کا دن کافی اہم دن تھا پاکستان کے لیے بھی. وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں. اور اس میں جیسے ہی جو ایک معاملہ تنازع چلا آ رہا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کا معاملہ, اور اس کی وجہ سے بہت ساری کانسپیریسیز اور بہت ساری افواہیں, بازار گرم تھا, گردش کر رہی تھیں افواہیں. تو وہ کل قضیہ جیسے ہی حل ہوا, ایسے لگا جیسے تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں, اور پھر رات گئے اور اب تک اس کی اچھی خبریں آ رہی ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا خبر ہے, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, اور مہنگائی دن بدن اوپر جا رہی تھی, اور اس سے کافی مسائل کا سامنا ہے. تو پہلی اچھی خبر یہ ہوئی, وہ جڑی ہوئی ہے سعودی عرب سے. اور ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا تھا, بہت اوپر جا رہا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا کہ ڈالر کا ریٹ کم آئے گا, کہاں تک آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں بلکہ حکم صادر ہو چکا ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ پاکستانی روپی میں, اس کو کم کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. اور خاص طور پہ جو کمرشل بنیادوں پہ ڈالر خرید رہے ہیں اور ذخیرہ کر رہے ہیں, ان کو بھی ذرا ٹائٹ کیا جائے. تو پہلی اچھی خبر یہ ہوئی کہ آج ڈالر کا ریٹ گر کے 2.5 روپے گرا ایک ہی دن میں, بلکہ 2.5 روپے سے بھی زیادہ, 2.57 روپے گرا, اور یہ آ گیا انٹر بینک ریٹ 172 روپے کے قریب آ گیا, 172 سم تھنگ. جو نیا ریٹ ہے جی ڈالر کا, یہ آئے گا 165 روپے تک. ڈالر 165 روپے تک آئے گا. اس لیے جو لوگ اس کو سٹور کر رہے ہیں, ذخیرہ کر رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, ان کو میں بتا دوں کہ وہ کوشش کریں نکال دیں, کیونکہ اب اس نے اوپر نہیں جانا. 165 روپے پہ یہ آ کے رک جائے گا, مائنس پلس 1-2 روپیہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. 165 روپے, یہ تو ہے ایک پہلی خبر. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ڈالر بڑھ رہا تھا تو مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی, اور سارے معاملات, امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ رہا تھا, تو پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ رہا تھا ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے. تو اب یہ ساری چیزیں پاکستانی معیشت پہ مثبت اثرات مرتب کریں گے. اب ڈالر کا ریٹ کیوں نیچے آیا؟ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان نے کچھ پیمنٹس کرنی تھیں, اور یہ موجودہ گورنمنٹ نے قرضہ نہیں لیا, یہ بتا دیں. اور یہ ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اربوں ڈالر کے, ان کو اتارنے کے لیے, ان کا سود اتارنے کے لیے یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے. پاکستان نے کچھ مزید قرضے ادا کرنے تھے, اور 1.6 ارب ڈالر واپس کیا ہے قرضہ انہی دنوں میں. وہ پریشر آ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے بھی ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا تھا. زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی مینٹین رکھنا تھا, اس کو بھی ایک خاص حد سے نیچے نہیں جانے دینا تھا, اس وجہ سے بھی. پھر افغانستان کا معاملہ ہے, اس وجہ سے بھی. تو لہٰذا جو پہلا ریلیف ملا وہ ملا سعودی عرب سے. اور سعودی عرب کا جو دورہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا, وہ رات گئے, کیونکہ دورہ تو مکمل ہو چکا تھا, پرسوں رات واپس آ چکے تھے وزیر اعظم عمران خان. اور کل کا دن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ 26 اکتوبر کا دن بڑا خوش قسمت دن تھا. پاکستان نیوزی لینڈ سے جیت گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کی طرف سے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ ہوں گے, اسٹیٹ بینک میں رکھے جائیں گے پاکستان کے. اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف
وہ جو پریشر تھا وہ ختم ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے مینٹین رہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور یہ قرض بھی اس کو اس طرح کا قرض بھی نہیں کہتے، اس پہ معمولی نوعیت کا دینا ہوتا ہے، انٹرسٹ یعنی سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی جو انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہے کہ سعودی عرب بالعموم وہ بھی نہیں لیتا، اور وہ پیسے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہماری سچویشن بہتر ہوگی وہ واپس کر دیے۔ پہلے بھی $3 ارب رکھا تھا یو اے نے، $3 ارب ہی سعودی عرب نے دیا تھا، تو ان میں سے بھی $2 ارب واپس جا چکے ہیں، $1 ارب کا بیلنس موجود تھا، $3 ارب اور آ گیا۔ پھر $1.2 بلین $1.2 ارب کا سالانہ ڈیفر پیمنٹ پہ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری یہ ڈیفر پیمنٹ پہ ہوگی، اور پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ہوتا ہی پیٹرولیم مصنوعات پہ ہیں، کیونکہ پاکستان کو اپنی ضروریات کا بہت بڑا حصہ باہر سے لینا پڑتا ہے، تو وہ بھی ایک پریشر کم ہوا، 1 سال کی ڈیفر پیمنٹ پہ ملے گا، اس کی وجہ سے بھی ڈالر کا ریٹ آج گر گیا اور یہ مزید گرے گا۔ سعودی عرب نے اس بارے میں کافی اچھا پازیٹیو رول پلے کیا جی پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات میں سرد مہری تھی وہ اب سرد مہری ختم ہو چکی ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ اچھی خبریں آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گی۔ تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، وزیر خزانہ ہوں، ان سب نے بہت زیادہ اس پہ سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور یہ اس کا تعلق IMF سے ہرگز نہیں ہے۔ تو جو میں وجہ بتائی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں سٹیبل ہوگا، اور اس طریقے سے یہ پہلی ہوا کا جھونکا جو آیا وہ سعودی عرب سے آیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کیا ہے، پہلے بھی پاکستان کو سعودی عرب ماضی میں بھی جب ہم نے جوہری دھماکے کیے تھے اس وقت بھی ہم پہ سینکشنز لگا دی تھیں عالمی طاقتوں نے، اور اس وقت بھی $3 ارب کا جو پیٹرولیم فیول جو ہے وہ ہمیں خریداری پہ ڈیفر پیمنٹ پہ ملتا تھا، اور کئی سال تک یہ خدمت جاری رہی تھی، یہ سروس جاری رہی تھی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے سعودی عرب کی طرف سے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں آنے والے دنوں میں مزید اچھے ہوں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی موضوع میں چھوڑ نہیں سکتے۔ آگے دوسری خبر IMF، اگلی خبر آنے والی ہے جی، وہ IMF کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں، اور وہ بھی پروگرام جاری رہے گا، اور جب وہ آئے گا یعنی کہ IMF کی قسط بھی آ جائے گی اور IMF کا پروگرام بھی جاری رہے گا، $5 ارب کا ہے وہ، تو اس کے بعد بھی ڈالر مزید نیچے آئے گا، کیونکہ 172 پہ ہے تو بالآخر اس نے 165 روپے پہ آنا ہے، تو IMF سے اچھی خبر آ جائے گی۔ اب آتے ہیں عوام کو کیا ملے گا۔ عوام کو جی یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ گرنے سے، IMF کے ساتھ معاملات طے پانے سے، اور سعودی عرب سے آنے سے جو ریلیف ملا، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن ادروائز مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، اور جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے احکامات صادر ہو چکے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ جو مار دھاڑ ہے، خاص طور پہ مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز، فیول $1 مہنگا ہوتا ہے تو چیزیں $10 مہنگی ہو جاتی ہیں، فیول $10 مہنگا ہوتا ہے تو چیزیں $100 مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس پہ جی کافی اقدامات اٹھائے جانے ہیں، اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر اس بارے میں بھی کچھ اچھی خبروں کی اطلاعات ہیں۔ پھر ایک اور چیز، یہ سارا جو قضیہ ختم ہوا کل کا دن، جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوا ادھر سے سعودی عرب سے یہ اطلاع آ گئی $3 ارب پلس 1.2 بلین، پھر IMF سے بھی اطلاع آ چکی ہے، اور آج پھر سٹاک ایکسچینج جی جو کہ مندی کا رجحان تھا اور اس کے بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، وہ اچانک اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور اب سٹاک ایکسچینج میں بھی ایک کیا کہنا چاہیے صحت مندانہ ہیلدی جو ہے وہ رجحان دیکھا جائے گا، اور وہاں پہ بھی وہاں کے البتہ سرمایہ کاروں کے لیے اچھی خبریں ہیں، چھوٹے انویسٹر ہیں بڑے ہیں، وہاں پہ اب استحکام رہے گا اور یہ استحکام چلے گا۔ اب آتے ہیں
ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ کابینہ کا اجلاس، اس خبر کو میں اچھا اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے تحریک لبیک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان، اور یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا فرانس کے سفیر کو جی بھیجا جائے واپس اور سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، یہ ہے معاملہ۔ تو کل کے ہونے والے اجلاس میں اور پھر آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کیٹیگوریکلی بڑے کلیئر ہیں جی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز ہم نہیں برداشت کریں گے، اور کل شیخ صاحب نے پہلا پیغام دیا وفاقی وزیر داخلہ نے کہ فرانس اور فرانسیسی خارجہ پالیسی کے علاوہ جتنے بھی مطالبات ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے باقی جو معاملات ہیں، جو فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنا، ان کے سفیر کو بھیجنا، وہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ اب شیخ رشید صاحب اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ادھر سے رسپانس نہیں آیا، اور انہوں نے اس ون پوائنٹ کو انہوں نے کہا کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوسری جانب جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے وہ ہیں سید سرور شاہ سیفی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل غلط ہے، اور ہمارے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاملات طے نہیں پائے، اور حکومت کنفیوز کر رہی ہے، اور مزید انہوں نے کچھ سخت الفاظ بولے، وہ ہم نہیں بولتے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، اور اب جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر 3 ماہ کے بعد اسٹیٹ کو، ریاست پاکستان کو بلیک میلنگ والی پوزیشن پہ رہ جاتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ اب سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور مت سمجھا جائے، اور ایک بڑے آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور جو قافلہ آ رہا ہے، جو لانگ مارچ آ رہا ہے تحریک لبیک کا، اس کو چاروں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بکھرنے نہ پائے، اور ان کو وہیں پہ ہی روکا جائے اور جہلم سے آگے نہ آنے دیا جائے۔ اب اس میں طاقت کا استعمال، وہ کہتے ہیں جی اب ریاست جو ہے اسٹیٹ مشینری اب حرکت میں آئے گی، اور اسٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ نو کمپرومائز، نو ڈائیلاگ، تو لہٰذا یہ اچھی خبر میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ درمیان میں علماء کرام کو، جیسے کہ پہلے علماء کرام نے یہ مسئلہ حل کروایا تھا، اس کو حل کریں، اور طاقت کا استعمال کسی بھی صورت میں نقصان دہی ہوتا ہے، اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں، ضرور اس کا وقتی طور پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اس سے تلخیاں بہت بڑھتی ہیں، اور یہ پھر اندر ہی اندر یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فریقین جو ہیں اس طرح کا کام نہ کریں، کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لیں، اور ایسے مطالبات نہ کریں کہ جس سے جو ریاست پاکستان ہے وہ کسی بند گلی میں چلی جائے۔ تو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے۔ تو ہماری دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرے کہ اس کا نقصان ہو کا کوئی خونی قسم کا اس کا انجام ہو، اور اس کے نتائج خون کے بہانے کی صورت میں نکلیں۔